السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حکمران اتحاد اور پاکستان تحریک انصاف کے مابین ہونے والے مذاکرات تو ہو گئے ہیں ناکام، لیکن خفیہ پیغام رسانی کام کر گئی ہے۔ تمام تر رنگ بازیاں مسترد کر دی گئی ہیں۔ عمران خان صاحب کو بتا دیا گیا ہے کہ جناب الیکشن تو اکتوبر میں ہی ہونے ہیں، اور عمران خان کو یہ بات سمجھ بھی آ گئی ہے، کیونکہ انہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر الیکشن اکتوبر میں وہ نہیں مانتے تو پھر کیا ہوگا۔ بہت اہم تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر جناب سپریم کورٹ کے ایک جج ان دنوں شدید خوفزدہ ہیں۔ فون بند، ملاقاتیں بند، یہ کیا چکر ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور جو ہم خیال ججز ہیں 8 عدد، ان میں مزید تقسیم پیدا ہوگی ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر عمران خان کا نظریہ ٹانگ ہو گیا ہے بیکار، اور ان کو کل پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ سپریم کورٹ کی ایک اعلیٰ شخصیت کے وارنٹ گرفتاری کا معاملہ بھی چل پڑا ہے۔ یہ تمام کیا خبریں ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ آج کا دن بھی حسب معمول بہت گرم خبریں تھیں، اور زیادہ تر خبریں جو ہیں وہ ہماری ملک کی عدالتوں سے آ رہی تھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری امپورٹنٹ خبریں وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج عمران خان صاحب کی پیشی تھی۔ 9 مقدمات میں جو انہوں نے عبوری ضمانت قبل از گرفتاری کروا رکھی ہے، اس سلسلے میں انہوں نے عدالت میں حاضر ہونا تھا، اور سماعت کر رہے تھے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل اورنگزیب پر مشتمل ڈیویژن بینچ۔ اور وہاں پہ عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر عدالت میں پیش ہوئے، فیصل پنجوتھا عدالت میں پیش ہوئے، اور سرکار کی طرف سے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جہانگیر جدون پیش ہوئے۔ وہاں پر جب سماعت شروع ہوئی تو جو سلمان صفدر تھے انہوں نے بتایا کہ جناب گزشتہ روز عمران خان لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی جو فل بینچ ہے وہاں پر طلبی نہ ہونے کے باوجود پیش ہوئے، اور واپسی پر ان کی ٹانگ میں آ گیا ہے پریشر، اور سیڑھیوں کی پر چڑھنے اور اترنے کی وجہ سے ان کی ٹانگ میں آ گئی ہے سوجن۔ اور انہوں نے کہا کہ عموماً ہمیں جو ہے وہ مسئلہ سیکیورٹی کا ہوتا ہے، لیکن آج معاملہ سیکیورٹی کا نہیں ہے، آج جو معاملہ ہے وہ طبی معاملہ ہے، جس پر چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ جب سے آپ کا کیس لگا ہے، آپ کے کلائنٹ عمران خان صاحب ایک بار بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے، اور اب تک وہ شامل تفتیش بھی نہیں ہوئے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ یہاں پر سلمان صفدر ایڈوکیٹ نے کہا کہ جناب ہم نے جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں شامل تفتیش ہونے کے حوالے سے ایک بیان الفی جمع کرایا، جس کے مطابق جمعہ کی دوپہر 2 بجے ہم نے پیش ہونا ہے شامل تفتیش ہونے کے لیے۔ اور چیف جسٹس صاحب نے اس کے جواب میں کہا کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ غیر معمولی حالات ہیں، مگر آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ نے میڈیکل رپورٹ بھی پرائیویٹ ادارے کی دی ہے، جس پر جو عمران خان کے وکیل تھے سلمان صفدر، ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب علاج چونکہ وہیں پر ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہیں کی میڈیکل سرٹیفکیٹ ہم پیش کر رہے ہیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ پھر آپ سرکاری اسپتال میں کیوں نہیں جاتے یہ میڈیکل رپورٹ اور علاج کے لیے، جس پر سلمان صفدر ایڈوکیٹ نے کہا کہ جی اچھی نیت کے لیے ہم یہ بھی کرنے کو تیار ہیں، وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ایک الگ بات ہے، لیکن انہوں نے کورٹ میں بہرحال یہ بات کہی ہے۔ پھر چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا کہ گزشتہ سماعتوں پر بھی عمران خان صاحب عدم پیشی پر ان کو عدالت بہت ساری وارننگز دے چکی ہے، اب بھی آخری پیشی پر بھی وارننگ دی گئی تھی، اور جس پر پھر جسٹس میاں گل اورنگزیب نے ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان پریولیجڈ ہیں تو پھر ہم ان کے لیے الگ قانون بنا دیتے ہیں، اور پھر چیف جسٹس نے کہا کہ ایک عام آدمی اس طرح کرے گا تو کیا اس کی درخواست ضمانت رہے گی؟ اور پھر جسٹس میاں گل اورنگزیب نے کہا کہ ہم پہلے بھی کافی بار استثناء دیتے رہے ہیں، کبھی عمران خان کی جان کو خطرہ ہو جاتا ہے اور کبھی ان کی ٹانگ میں درد ہو جاتا ہے۔ اور پھر سلمان صفدر نے کہا کہ دیکھیں کیا پاکستان کی تاریخ میں 3 ماہ میں 140 مقدمات کسی اور کے خلاف بھی ہوئے ہیں، اس لحاظ سے حالات غیر معمولی ہیں، جس پر چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ ہم آپ کو میرٹ پر نہیں سنیں گے، ہم نے جو آرڈر دیا تھا لکھا تھا کہ عدم پیشی پر عبوری ضمانت منسوخ ہو جائے گی، یہ نہیں لکھا تھا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہم سوچیں گے، اپنا کہا ہم کیسے واپس لے سکتے ہیں۔ اور پھر عدالت نے حکم دیا کہ جناب اگر کل تک یہ اگر آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ان کی ضمانتیں ان تمام 9 مقدمات میں منسوخ کر دی جائیں گی۔ پھر اسی عدالت میں سلمان صفدر پیش ہوئے دوبارہ عمران خان صاحب کے 2 مزید مقدمات میں ضمانت کے حوالے سے، اور انہوں نے درخواست ضمانت دائر کی اور کہا کہ جناب یہ 2 الگ کیس ہیں، یہ کچہری منتقل ہونے کے بعد ٹرائل کورٹ میں پیش ہو جائیں گے، تو اس میں ہمیں آپ دے دیں 15 مئی تک ہمیں ضمانت دے دیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اتنی لمبی تاریخ ہم نہیں دے سکتے، تو 1 ہفتے کی ہم ضمانت دے دیتے ہیں، جس پر جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ جناب پھر ایسا کریں کہ آپ 1 ہفتے کے بعد کی تاریخ نہ دیں، کل چونکہ آپ نے طلب کیا عمران خان صاحب کو تو پھر ان کی تاریخ بھی کل ہی رکھ لیں، اور عمران خان صاحب ایمبولینس میں آ کر عدالت میں پیش ہو جائیں گے۔
یہ جناب کارروائی ہے عمران خان صاحب کی، اور عمران خان صاحب کی جو وہ ٹانگ ہے وہ پھر ایک دفعہ جاگ گئی ہے۔ وہ پہلے ان کا وہ کارڈ چلتا تھا ٹانگ والا، 6 مہینے ان کا وہ کارڈ چلا، اس کے بعد پھر انہوں نے سیکورٹی والا کارڈ چلایا۔ وہ عذرائے مذاق لوگ ان کو کہتے ہیں جی بالٹی سر پہ لے کے پھرتے ہیں، برحال جو بھی انہوں نے بلٹ پروف ایک کنٹوپ سا بنوایا ہے وہ اس کو لے کر اور آگے پیچھے آہنی پلیٹیں لے کر چلتے ہیں، اور پھر وہ آپ کہتے ہیں کہ جناب میری ٹانگ دوبارہ خراب ہو گئی ہے، کیونکہ پہلے یہ ٹانگ نے 6 مہینے ان کو عدالتوں سے بچایا تھا، تو اب انہوں نے دوبارہ اپنی ٹانگ کو زندہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کر دیا، کیونکہ وہ سرکاری اسپتال میں جانے کو قطعاً تیار نہیں ہے، نہ آج تک انہوں نے کوئی سرٹیفکیٹ بنوایا ہے سرکاری اسپتال کا، نہ انہوں نے چیک اپ کروایا۔ ایون جو ان کے اوپر مبینہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس کا میڈیکل تک انہوں نے آج تک نہیں بنوایا سرکاری اسپتال سے۔ اعتراض وہ کرتے ہیں کہ جی میری قانونی کارروائی صحیح نہیں ہوتی، میں جس پہ پرچہ کرانا چاہتا ہوں اس پہ پرچہ نہیں ہوتا، تو وہ بہرحال اب جو وہ پیش کرتے ہیں میڈیکل سرٹیفکیٹ تمام عدالتوں میں، شوکت خانم اسپتال کے، تو وہ تو پرائیویٹ اسپتال ہے، اس کی لیگل ویلیو تو نہیں ہے، لیکن عدالتیں جو ہیں وہ ان کو فیور دیتی نہیں ہیں، وہ پرائیویٹ اسپتال کا بھی ایکسیپٹ کرتی نہیں ہے، وہ عدالتوں کی مرضی ہے، تو وہ یہ سارا کچھ کرتے رہے۔ لیکن اب ان کی جناب ٹانگ انہوں نے دوبارہ اپنی زندہ کر لی ہے، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اب یہ اس ٹانگ کا وہ مزید کتنا استعمال کر سکتے ہیں۔ ہے جناب وہ جو ایک سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا وہ 14 مئی کو الیکشن کے حوالے سے، اس حوالے سے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب وہ جو 14 مئی کو الیکشن کرانے کا حکم تھا وہ واپس لیا جائے، استدعا انہوں نے کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ چونکہ اس تاریخ کو الیکشن کرانا ممکن نہیں رہا، اور نہ ہمیں وہ سیکورٹی پراپر مل سکی، نہ ہمیں پیسے مل سکے، تو یہ اس تاریخ کو آگے بڑھایا جائے اور یہ حکم جو ہے وہ واپس لیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا حکم جاری کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کی طرف سے بھی ایک درخواست آج سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے، اور وہ درخواست دائر کی گئی ہے، اب جو الیکشن کمیشن ہے تو یہ درخواست دائر کی ہے نا کہ جی 14 مئی کو الیکشن نہیں ہو سکتے تو یہ حکم واپس لیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ درخواست دائر کیا کہ جناب جو 14 مئی والا حکم ہے اس پر منوعن، جو 4 اپریل والا حکم ہے 14 مئی کو الیکشن کرانے کے حوالے سے، اس کے اوپر منوعن عمل کیا جائے۔ انہوں نے لکھا کہ جناب ہم نے عدالت کے کہنے پر مذاکرات کیے ہیں، حکمران اتحاد سے پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات ہوئے ہیں، اور اس میں 2 بڑے پازیٹیو پوائنٹ آئے ہیں۔ ایک پوائنٹ پازیٹیو یہ آیا کہ جی ایک ہی تاریخ پر تمام صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے الیکشن کرانے پر سیاسی جماعتوں نے اتفاق کیا ہے، لیکن جو ہے اور ساتھ ہی جس دوسری چیز پر اتفاق کیا وہ یہ ہے کہ آئندہ بھی مذاکرات ہوتے رہیں گے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ جو عدالت ہے وہ اس کا اس سے کوئی معاملے سے اتنا تعلق نہیں ہے، تو عدالت نے جو حکم جاری کیا ہوا اس کے اوپر عمل درآمد کرایا جائے، اور فریقین کی رائے سے الیکشن کی تاریخ کو بدلنا ممکن نہیں ہے۔ ویسے سبحان اللہ، وہ جب دیکھیں کہ بیٹھ کے بات کریں گے تو ہو سکتا ہے ہم اپنی مرضی کا نتیجہ لے لیں، تو اس وقت وہ بیٹھ گئے، اور اب جب دیکھا کہ وہ مرضی کا نتیجہ نہیں مل رہا تو انہوں نے یہ درخواست دائر کر دی۔ تو یہ فیصل چودھری اور علی بخاری جو ہیں وکیل جو ہے وہ ان کے ذریعے یہ درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک بڑی امپورٹنٹ خبر اور ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی کالا شخصیت کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہونے کی بات ہوئی ہے، اور وہ بات کس کی ہوئی ہے جہاں سپریم کورٹ کے رجسٹرار جو ہیں وہ ان کی وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی بات کی ہے، اور وارنٹ گرفتاری ان کی جاری کرنے کا اعلان کیا ہے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نور عالم خان صاحب نے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم نے ان کو طلب کیا تھا کہ وہ آڈٹ کا ریکارڈ لے کے 10 سال کا پیش ہو، وہ نہیں ہوئے، اور اگر وہ پیش نہ ہوئے تو ہم ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیں گے۔ یہ جناب انہوں نے احکامات جاری کیے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جناب اگلی خبر کی طرف، اور وہ اگلی خبر یہ ہے کہ جو اس وقت سپریم کورٹ کے اندر جو ٹینشن ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ وہ جو خبر ہے وہ جج جو گھبرائے وہ ہم خیال، وہ میں بعد میں بات کروں گا، پہلے جو جج ہم خیال نہیں ہیں ان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو بینچوں کی تشکیل ہے اس کو لے کر چیف جسٹس اور جو 2 سینئر ججز ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق کے درمیان جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اختلاف رائے بہت زیادہ شدید ہو چکا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو بینچز تشکیل دیے چیف جسٹس کی طرف سے، انہوں نے جو 2 سینئر موسٹ ججز ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق، ان کے لیے تو 2 رکنی بینچ بنائے تھے، یعنی کہ وہ ان کے ساتھ ایک جج اور تھا، جبکہ جو ان سے جونیئر ججز ہیں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر، ان کو جناب 3 رکنی بینچ کا سربراہ بنایا۔ تو اس پر جو ہے وہ پھڈا اب کافی بڑھ گیا ہے، اور ہماری اطلاع کے مطابق جسٹس قاضی فائز صاحب اور جسٹس سردار طارق جو ہیں وہ ان بینچوں میں نہیں بیٹھ رہے، چیمبر ورک کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تو یہ جو تنازع تھا یہ ان کا درمیان بڑھتا جا رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس خبر کی طرف جو ہم نے آپ سے عرض کی تھی پروگرام میں، کہ آپ نے تھمبنیل میں بھی دیکھا ہوگا کہ جناب وہ ایک جج صاحب آج کل بڑے خوف زدہ ہیں۔
وہ جج صاحب خوفزدہ ہیں کیوں ہیں کیسے ہیں؟ وہ جج صاحب جو ہیں وہ عموماً بڑے فرینڈلی ہیں ہمارے میڈیا کے دوستوں کے ساتھ. سپریم کورٹ میں میڈیا کے دوست ان کے پاس چلے بھی جاتے تھے چیمبر میں، ان سے مل بھی لیتے تھے، کوئی بات بات بھی کر لیتے تھے. تو جناب ہمارے جو دوست ہیں میڈیا والے جو سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں رپورٹرز، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب جج صاحب آج کل بڑے گھبرائے ہیں. اور کون سے جج صاحب گھبرائے ہوئے ہیں؟ جسٹس جناب اعجاز الاحسن صاحب، وہ جو نگران جج کے نام سے مشہور ہیں، کیونکہ پاناما کیس میں وہ نگران جج تعینات ہوئے تھے اور ابھی بھی کافی زیادہ تنازعات میں ان کا نام آ رہا ہے. لیکن ان کے بارے میں جناب یہ پتہ چلا ہے کہ وہ بڑے اس وقت ان دنوں پریشان ہیں. اور پریشان وہ اس لیے ہیں کہ ان سے جب رابطے کی کوشش کی گئی، اپنے جو رپورٹرز حضرات ہیں ہمارے، انہوں نے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب سے جیسے ان کا معمول کے مطابق ان سے رابطہ رہتا تھا، تو وہ ان کا جو سٹاف ہے انہوں نے بتایا کہ جناب جج صاحب اب کسی سے ملنے کو تیار نہیں ہیں. ان کا جی کیا مسئلہ ہے؟ نہیں ملاقات تو ہو سکتی تو فون پہ بات کر دیں. ان کا جی موبائل فون تو دور کی بات ہے، وہ لینڈ لائن فون پہ اب کسی سے بات نہیں کر رہے. اور انہوں نے کہا کہ واٹس ایپ شیپ سب بند. انہوں نے کہا جی وہ بالکل کوئی کسی سے ملاقات نہیں کرے، کوئی کسی سے بات نہیں کرے، وہ لب سی کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ آج کل حالات چل رہے ہیں کہ آڈیو ریکارڈنگز آ رہی ہیں، کال لیں لیک ہو رہی ہیں، تو جج صاحب بڑے محتاط ہوئے ہیں جناب. جج صاحب بڑے پریشان نے، تو اس وجہ تو ملاقات نہیں ہو سکتی. تو جناب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں، اس گزشتہ جب سے وہ سپریم کورٹ میں ہیں، پہلی بار ایسا لگتا ہے کہ خاصے سے زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں، بلکہ خوف زدہ ہیں. اب آڈیو لیکس کا مطلب خوف تو ایک ہوتا ہے نا جی بندے کو، چاہے آگے جو بندیال صاحب ہیں وہ مظاہر نقوی صاحب کو پروٹیکٹ کر کے بٹھا کے ساتھ کہتے ہوں کہ میں میسج دیا ہے، کہ میں نے ساتھ بٹھایا ہوا ہے اور میرا میسج دینا مقصد تھا. بے شک ان کو یہ ساری سپورٹ ہو، لیکن بہرحال ایک دباؤ تو اس کا ہوتا ہے. بندہ گھبراتا تو ہے کہ یار ہمیں کوئی بات ایسی ہو جائے، اگلا بندہ کوئی بے احتیاطی سے کوئی ایسی بات کر دے کہ کل ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں، تو بڑے محتاط ہو ہی جاتے ہیں. تو وہ جناب جج صاحب جو ہیں وہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، وہ بہت زیادہ اس وقت محتاط پائے جا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ جو 8 ججز ہیں چیف جسٹس سمیت جو ہم خیال کہے جاتے ہیں، ان میں 2 جو جج صاحبان ہیں ان کے نام بھی ہم لے لیتے ہیں، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس رضوی. یہ دونوں جو ہے وہ ان کے بارے میں ہمیں اطلاع ملی ہے کہ کافی پریشان ہیں ان دنوں. ایک تو کچھ پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ جو بندیال کورٹ ہم اس کو کہتے ہیں، چیف جسٹس بندیال صاحب کی جو ہم خیال ہیں، وہاں پر جو کچھ ایکٹ انہوں نے کیا، جس طرح انہوں نے نوٹسز لیے، جس طرح انہوں نے کیسوں کی سماعت کی، جس طرح انہوں نے درخواستیں مسترد کی، جس طرح انہوں نے اپنی مرضی کا بینچ بنائے، اس پر اب ہر طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. میڈیا سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، سپریم کورٹ کے اندر سے جو دیگر ساتھی ججز ہیں وہ بھی آوازیں اٹھا رہے ہیں، پھر پارلیمنٹ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور یہ ساری آوازیں ہم خیالوں کے خلاف اٹھ رہی ہیں. تو اس وجہ سے پریشانی تو ہوتی ہے. لیکن یہاں پر جو جونیئر ججز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک بڑا پرابلم ہے. اب وہ ایک بڑے مخمسے میں پھنس گئے ہیں. ذرا آپ اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں کہ آپ فرض کریں چیف جسٹس صاحب کی مہربانی سے 2 بندے یا 3 بندے یا 4 بندے وہ آتے ہیں پروموٹ ہو کے سپریم کورٹ کے اندر، اور آگے چیف جسٹس صاحب کا ٹینیور جو ہے وہ 3 ساڑھے 3 4 ماہ رہتا ہے، اور تناؤ ایسا پیدا ہو جاتا ہے کہ جو اس سے آگے مستقبل کے 2 چیف جسٹسز ہیں ان کے معاملات بالکل ٹھیک نہیں ہیں. تو یہ جو جونیئر جج ہوتے ہیں وہ بیچارے پھنس جاتے ہیں. وہ چیف جسٹس کی بات کو تو سن لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ان کے وہ ہو سکتا ہے احسان مند بھی ہوں گے، وہ ان کے ساتھ وہ دے رہے ہیں، لیکن ان کو یہ تو پریشانی ہوتی ہے کہ جناب چیف جسٹس سے 3 4 مہینے بعد چلا جائے گا، تو اس کے بعد جس چیف جسٹس نے آنا ہے تو وہ یہ نہ ہو کہ وہ ہمیں واپس ہی نہ بھجوا دیں کیونکہ یہ پچھلا فیصلہ ہی غلط تھا. تو وہ ایک ٹینشن اور پریشانی تو بن جاتی ہے. تو پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ 8 رکنی بینچ سماعت کر رہا تھا اس کیس کی، تو اس میں بھی یہ جو ہیں 2 ججز جو ہیں ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ خاصے انکمفرٹیبل پائے گئے تھے ان کی باڈی لینگویج، جس میں جسٹس عائشہ ملک بھی شامل تھی. لیکن آج ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو 2 جج صاحبان ہیں، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس رضوی، یہ جو ہیں وہ تھوڑے سے پریشان ہیں. اور یہ ہم خیالوں کے اندر جو ہے اس بات پر اب بات ہو رہی ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. جو دیگر جو جج صاحبان ہیں، وہ جو پہلے 3 4 ہیں، اس کے بعد جو اگلے 3 4 ہیں، ان کے درمیان اس بات پہ اختلاف رائے ضرور ہے کہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے وہ کرنے کا طریقہ کار درست نہیں ہے، جس کی وجہ سے سب لوگوں کو ہمارے خلاف بات کرنے کا موقع ملتا ہے. پارلیمنٹ سے لے کر میڈیا تک، اور میڈیا سے لے کے سپریم کورٹ کے اندر تک یہ جو تقسیم در تقسیم میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، تو یہ بڑی پریشانی کی بات ہے. تو اس وقت یہ سچویشن ہے کہ جناب جو ہم خیال ججز ہیں ان کے اندر بھی کم از کم 2 3 مختلف چیزوں کے اوپر اختلاف رائے پایا جاتا ہے. ہم اس کو دراڑ تو نہیں کہیں گے، لیکن اختلاف رائے ضرور ان کے اندر پایا جاتا ہے. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب، اور اگلی خبر یہ ہے کہ جو الیکشن ہے اس کے معاملے میں کچھ پیش رفت ہے جناب. پیش رفت یہ ہے کہ
جو بظاہر تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا کہ مذاکرات ڈیڈ اینڈ پہ چلے گئے ہیں اور آگے کو بات بڑھتی الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے نظر نہیں آ رہی، اور سپریم کورٹ پہ جا کے درخواست بھی دے دی، بڑے بھائی جان نے شکایت لا دیتی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ بندیال بھائی جان نے شکایت لاتی پی ٹی آئی نے کہ نہیں جی یہ نہیں گل بنتی، اے جناب الیکشن 14 مئی نہیں کراؤ، تو وہ درخواست انہوں نے دے دی ہے. لیکن جو ہمارے ذرائع ہوں گے یہ کہنا ہے کہ جناب ایک کو خفیہ پیغام رسانی بھی ہوتی ہے نا، یہ تو بظاہر والے مذاکرات ہیں، کچھ بیک ڈور باتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں. اور ہمارے ذرائع نے ایک بہت اہم انکشاف کیا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو بتا دیا گیا کہ بھائی جی رنگ بازی ہونی چلنی، اور الیکشن جناب اکتوبر میں ہی ہوں گے. اور نہ صرف یہ ہمارے ذرائع کے مطابق کہ نہ صرف یہ کہ عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، بلکہ وہ باقاعدہ اس کے اوپر اتفاق بھی کر گئے ہیں آف دی ریکارڈ. ہے نا دلچسپ خبر. اور وہ اتفاق کیوں کر گئے ہیں وہ بھی ہم آپ کو وجہ بتاتے ہیں. اتفاق وہ اس وجہ سے کر گئے ہیں کہ ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ جناب اگر الیکشن اکتوبر میں ہو جاتے ہیں تو بھائی جان شکر کرو، یہ نہ ہو کہ پھر اکتوبر میں بھی الیکشن نہ ہو اور اکانومی جو ہے وہ سب کچھ کھا جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.